أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد محترم بزرگوں دوستوں، سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی کہ 25ویں پارے کی سورہ دخان اس کی ابتدائی 6 آیتیں. سورہ دخان کی ان ابتدائی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات اس کی اہمیت کا ذکر فرمایا. اور قسم کھا کے فرمایا حامیم والکتاب المبین. حامیم یہ تو حروف مقطعات میں سے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، قاف ہا یا عین صاد. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. راز کوئی کسی کو بتاتا ہی نہیں. اللہ تعالی کب چاہے گا کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان جو راز کی باتیں ہیں وہ غیر جانے اپنوں کو بتایا. جو اللہ والے ہیں ان کو اللہ پاک نے بتایا ہے. یہ راز کی قسم. اور پھر روشن کتاب والکتاب المبین. میں محبوب میرے تمہارے درمیان جو راز ہے ان کی قسم، والکتاب المبین اور روشن کتاب کی قسم. روشن کتاب سے مراد قرآن پاک. اور پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. یقیناً ہم نے اس روشن کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. یقیناً ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. اس رات میں ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے حکمت کے ساتھ. أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا. یہ حکم بھی تو ہماری طرف سے ہے. إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. یقیناً ہم ہی سارے احکامات بھیجنے والے ہیں. رحمتاً من ربک. اس رات میں تمہارے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. إِنَّهُ
هو السميع العليم. یقیناً وہ سننے اور جاننے والا ہے. حضرات محترم، آپ نے سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات جو تلاوت کی گئی تھی، اس کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا. تو ترجمے سے ہی اس رات کی اہمیت یقیناً آپ نے جان لی ہوگی. اسے شب برات کہا جاتا ہے. Do you know what the means of Barat? Barat, رہائی، freedom، آزادی. اس رات میں اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو آزادی دلاتا ہے. اس لیے اس کا نام شب برات، شب کا معنی نائٹ، رات، برات رہائی والی، آزادی والی رات. اور پھر برات پہلا لفظ با، دوسرا حرف ہے را، تیسرا ہے حمزہ اور چوتھا ہے تا. 4 حروف. There are 4 letters in this word, Barat. First, ba. Ba mana نیکی، بر، با سے مراد بر. بر کا معنی نیکی. قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو بر سے مراد نیکی. تو یہ رات اللہ کے بندے نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں میں گزارتے ہیں، اس لیے اس کا نام شب برات پڑ گیا کہ نیکیوں والی رات. تو بے سے مراد نیکی ہے، بے سے مراد برکت. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب برات کہتے ہیں. دوسرا حرف ہے را. را سے مراد رحمت. تو یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ساری رات خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں. تیسرا حرف ہے حمزہ. اس سے مراد ہے الفت، محبت. لو، اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیاوی غرض سے نہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے دشمنی کی، کسی کو دیا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے دیا، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا نہ دیا، منع کیا، وہ بھی اللہ ہی کے لیے. اللہ رسول سے فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. ایمان مکمل کرنے کے لیے فرما دیا اللہ کے لیے محبت کرو. دشمنی بھی کرنی ہے اللہ کے لیے کرو کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں. اپنی ذات کے لیے دشمنی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا
بارہا علماء کی زبانی قبلہ پیر صاحب سے بھی سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کافر سے مقابلہ ہو رہا تھا، آپ نے اس کو گرا کر کے اس کے سجدے میں بیٹھے ہوئے اللہ کے لیے، تو اس کافر نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ہم میں سے تو یہ تو اسے چھوڑتا تیری ایسی تیسی میرے منہ تک تھوکے خیر جان چلی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی اس شخص سے اللہ کے لیے تھی، اس لیے اس کو گرایا۔ جب اس نے تھوک دیا تو اب اس میں چونکہ اپنی ذات شامل ہوگی کہ اس نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، اب اسے میں ماروں گا تو یہ میری ذات کے لیے ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دشمنی یا محبت اب کرنی ہے تو اللہ کے لیے، دینا بھی ہے کسی کو تو اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ مجھے لوگ کہیں یہ بولن مالدار ہے، بڑا سخی ہے، اپنا نام سخیوں کی فہرست میں لکھانے کے لیے دیتا رہے، یہ دکھلاوا ہے۔ اس کو روکنا بھی ہے تو بھی اللہ کی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے، یہ جانا آپ کی، آپ اپنے بعض رشتہ داروں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کی بیٹی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب منافقوں نے تہمت لگائی، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کی آپ کا فرمان کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ اب جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں تو آپ نے ان کو دینا بند کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرق سے یہ کیا آپ نے؟ آپ تو اللہ کے لیے دیتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے؟ کہ حضور میں تو اللہ ہی کے لیے فرمایا، تو پھر اپنی ذات کے لیے کیوں روک دیا ان کو؟ پھر دینا شروع کر دیا۔ اللہ کیوں؟ کہ اللہ کے لیے دینا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں دینا تو بھی اللہ کے لیے۔ تو اس حدیث سے جو اللہ سے کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے دشمنی کرے، اللہ ہی کے لیے دے، اللہ ہی کے لیے منع کر دے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا۔ یہ تو الفت برات کے حمزہ سے یہ بات نکلی۔ اب آخری لفظ ہے تا۔